یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طٰہٰ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا؟ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد، کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری اور کیا کیا آنسو نہ بہائے اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں، تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا۔ ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے، دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں، اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کو تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ، ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں تم اس کے امتی ہو۔ تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دان توڑوا کے، چہرہ زخمی کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔